عن ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین يعذبان فقال انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ فقال انہما لیعذبان، حضور نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی قبروں کو دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور اگلی وجہ بھی حضور نے بیان فرمائی کہ وما يعذبان فی کبیر، کہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، کسی بڑے مشکل کام کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمۃ، فرمایا کہ ایک کو تو پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کپڑوں کو نہیں بچاتا تھا یا پیشاب کے قطروں سے اپنے جسم کو نہیں بچاتا تھا، یعنی اس کا جسم ناپاک ہو جاتا تھا اور کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے، جیسا کہ عموماً آج کل بھی دوست کہتے ہیں کہ جی بس کپڑے ناپاک ہیں، جسم ناپاک ہے، فلاں جگہ ہم نے پیشاب کر لیا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ بھائی پیشاب کر لیا، بس بٹوانی کیے بغیر، استنجا کیے بغیر ہم اٹھ کے چل پڑے تو معاملہ ختم ہو گیا، نہ، بڑا سخت عذاب ہوتا ہے۔ اس بات کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ ان دو شخصوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ پیشاب سے نہ بچنا سے مراد یہ نہیں کہ وہ شلوار میں پیشاب کر دیتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جب پیشاب کرتا تھا تو اپنے جسم کو نہیں بچاتا تھا پیشاب کے قطروں سے، اور اپنے کپڑوں کو پاک نہیں رکھتا تھا۔ اور دوسرے کے لیے فرمایا وَأَمَّا الْآخُرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا چغلی کھاتا پھرتا تھا۔ چغلی، یہ دونوں کام ہم لوگوں کے اندر عموماً پائے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں کہ پیشاب کے قطروں سے نوجوان نہیں بچتے، پیشاب سے اپنے جسم کو بچاتے نہیں، کپڑوں کو نہیں بچاتے، اور دوسرا چغلی کرتے ہیں، چغلی کھاتے پھرتے ہیں، یعنی ایک کی بات اٹھا کر دوسرے کے آگے کر دی، دوسرے کی بات تیسرے کے آگے کر دی، یعنی ایک دوسرے کو آپس میں لڑانے والا کام کر دیا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر کر دی۔ اس کی اور بھی بہت ساری تعویلیں کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کو میں ملحوظ خاطر رکھ کے بات کر رہا ہوں، یعنی کہ ادھر ادھر کی بات کو پھیلانا، غلط باتیں پھیلا دینا، یہ چغلی کھاتا تھا، اس لیے ان دونوں کو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ منگوائی، ہری شاخ، تازہ شاخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوائی۔ اور یہ کھجور کے ساتھ ایک بڑی نسبت ہے، یہ بڑی خوبصورت بات میں آپ کو بتا دوں کہ کھجور کو انسان کی پھوپھی کہا جاتا ہے، پھوپھی کھجور کو، کھجور کے درخت کو، اور اس کی ایک خاص حکمت علماء نے بیان فرمائی ہے کہ اس کو بندے کی، انسان کی، آدمی کی پھوپھی کیوں کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے بنایا گیا تھا نا، تو جو مٹی بچ گئی تھی اس سے اللہ نے کھجور کا درخت پیدا فرمایا ہے، اس مٹی سے اللہ نے کھجور کا درخت پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ اس مٹی سے جو آدم علیہ السلام سے بچی، یعنی آدم کی بہن ہو گئی اور بنی آدم کی پھوپھی ہو گئی، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کی پھوپھی۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ فشقھا بنصفین، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاخ کی دو حصے بنائے، اس کو توڑ کر دو حصے کر دیے۔ ثم غرز فی کل قبر واحدۃ، پھر ہر ایک قبر پر ایک ایک حصہ رکھ دیا، یعنی اس شاخ کے دو حصے بنائے، ایک حصہ ایک قبر پر رکھ دیا، دوسرا حصہ دوسری قبر پر رکھ دیا۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما صنعت ھذا، صحابہ کرام ساتھ تھے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ فقال لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہیں ہوں گی تب تک اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرماتا رہے گا،
یعنی کہ آپ غور فرمائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کس قدر مہربان ہیں کہ ان دو قبروں والوں کو بھی حضور نے محروم نہیں رکھا، اپنی رحمت سے محروم نہ رکھا۔ بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ دور جہالیت کے اندر فوت ہو گئے تھے، یعنی وہ حضور کے غلام نہیں تھے، صحابہ نہیں تھے، وہ دور جہالیت میں فوت ہوئے تھے وہ دونوں افراد۔ اور بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ صحابہ ہی تھے کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر عذاب ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ دور جہالیت کے دو شخص تھے، تو ان کو بھی حضور نے محروم نہ رکھا، بلکہ ان کی قبروں سے گزرتے ہوئے کھجور کی شاخ کے دو حصے بنا کر رکھ دیا، فرمایا جب تک یہ ہری رہے گی اللہ ان کے عذاب میں کمی کرتا رہے گا۔ یہ واقعہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کا۔ حضرت ابن عباس، یہ ایک روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، بخاری شریف کے پہلے حصے میں یہ گزر چکی ہے۔ تو ابن عباس فرماتے تھے کہ مکہ سے روانہ ہوئے، مدینہ جاتے ہوئے رستے میں کچھ باغات تھے، ان باغات کے قریب سے جب ہم گزرے تو دو قبریں نظر آئیں۔ ان قبروں کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی ہمارے نبی کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ زمین کے اندر قبروں کے اندر دیکھ لیتے ہیں، قبروں کے اندر دیکھ لیتے ہیں حضور، اور دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی ساتھ بتا دیتے ہیں کہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ بھی حضور نے بیان فرما دیا کہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے، ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھاتا تھا، یعنی کہ یہ تمام چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ ذرا غور فرمائیں اس بات پر کہ جو نبی زمین کے اوپر چلے اور قبروں کے حالات بیان فرما دے تو وہ قبر کے اندر لے کر زمین کے اوپر کے حالات سے کب بے خبر رہ سکتا ہے؟ زمین کے اندر رہ کر زمین کے اوپر کے حالات سے بھی آقا باخبر ہیں، اور زمین کے اوپر رہ کر زمین کے اندر کے حالات سے بھی آقا باخبر ہیں۔ یہ شان آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ اس سے یہ اخذ ہوتا ہے جو میں اختصاراً عرض کر دوں کہ یہ جو حضور نے شاخ کے دو حصے بنا کر قبروں پر رکھے اور ان کے عذاب میں فرمایا کمی ہوگی، اس کی ایک بڑی خاص حکمت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز، تو وہ شاخیں جو تھیں وہ اللہ کی تسبیحات بیان کر رہی تھیں، تو ان تسبیحات کی وجہ سے اللہ ان قبروں والوں پر عذاب میں کمی کرے گا، ان میں عذاب کے اندر تخفیف فرمائے گا ان تسبیحات کی وجہ سے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ علماء اخذ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ قبروں کے پاس قرآن پڑھنا جائز ہے۔ یعنی اگر شاخیں تسبیحات بیان کرتی ہیں، اللہ کا ذکر بیان کرتی ہیں، تو ان کی تسبیحات سے اگر قبر سے عذاب ختم ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے، تو پھر حضور کا غلام جب اللہ کا قرآن قبر کے پاس بیٹھ کر پڑھے تو بدرجہ اولا عذاب میں کمی آ سکتی ہے۔ یعنی کہ اس سے یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی کہاں لکھا ہوا ہے قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا یا قرآن پڑھ کر قبر والوں کو ثواب پہنچانا، تو یہی حدیث ہے۔ اس حدیث کا آپ نمبر بھی یاد رکھ لیں، کتاب الجنائز ہے، بخاری شریف کی پہلی جلد ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1361 نمبر حدیث ہے۔ یہ حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں۔ 1361 نمبر حدیث، کتاب الجنائز جلد اول، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پہلے بھی یہ حدیث گزر چکی ہے۔ اسی حدیث سے علماء مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے، مرحومین کے لیے قرآن خوانی کرنا یا صدقہ و خیرات کرنا یا اور نیک اعمال کر کے ان کو ثواب پہنچانا، یہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان کو ثواب پہنچتا ہے اور ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔